اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. مل کے پڑھ لیجیے. کوئی حیاتی کا معیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی کا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، آقا جدوں یاد کرو اپنے غلاماں نوں، ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیے، ساڈا وی غلاماں وچ شمار ہونا چاہیے. اور جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، جیڑے تیرے نام دیاں محفلاں سجاندے نے، انہاں بیلیاں دا وی بیڑا پار ہونا چاہیے، انہاں بیلیاں دا وی بیڑا پار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے. حضرت صدیق دے وی دل دی تمنا سی، حضرت صدیق دے وی دل دی تمنا سی کہ یار دا یار نال مدار ہونا چاہیے، یار دا یار نال مدار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، کوئی حیاتی دا معیار ہونا چاہیے. دروازہ پیش دیا. نہایت واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں، اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا نعت سید انبیاء خیر الورا مولا کل رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا محدود درود سرور کونین فخر کونین تاجدار اقوات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اطہر مطہر پر اللہ رب العزت سے دعا ہے حق کہنے حق سننے ہم سب کو کی توفیق عطا فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بے شمار درود و سلام، بے شمار ہدیہ نعت جو آج تک بھیجے گئے اور قیامت تک بھیجے جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ہر مومن، ہر مسلمان، ہر عاشق رسول کا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، سراپا برکت، سراپا نعمت اور سراپا ہدایت کا سب چشمہ بن کے تشریف لائے. آپ کا آنا بھی رحمت، رہنا بھی رحمت، دنیا سے رخصت ہو جانا بھی رحمت ہے. اس لیے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا تاج بنا کر بھیجا ہے. میرے دوستو، رب
العزت اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی نورانی گھڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا بارک تعالیٰ ہم سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں نیک آرزویں پوری فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا غلام بننے کی توفیق عطا فرما بندگانہ نماز حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر چند جمعوں سے جاری ہے۔ اسلام کا ابتدائی دور بڑا ہی پر اشروف اور کٹھن دور تھا۔ کلمہ پڑھنا بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل کام تھا اسلام کے ابتدائی دور میں کلمہ پڑھنا۔ اور اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا جب چند لوگ مسلمان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس کلمے کی وجہ سے صحابہ نے جتنی تکلیف کا سامنا کیا یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کن کن آزمائشوں میں ڈالا اور وہ انہیں پورا اترے، اور اللہ نے انہیں کن کن انعامات سے مالا مال فرمایا۔ ایک روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں عتبہ جیسے کافر نے چادر ڈال کر رسی کی طرح اور اس کو کس رہا ہے، اس کو بل پہ بل دے رہا ہے، آپ کی گردن بند ہو رہی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں عتبہ نے چادر ڈالی اور کسنا شروع کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ یہ چادر پہلے مصطفیٰ کریم کے گلے میں تھی، اب انہوں نے حضور کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کے گلے میں ڈال کر کسنا شروع کی اور تھپڑ مارنے شروع کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسی ہستی کو ختم کر دینا چاہتے ہو جس کا کہنا صرف اتنا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ کیا اس ذات کو مارنا چاہتے ہو؟ انہوں نے حضور کو چھوڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق کو مارا، اور اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا اور ناک مبارک نظر نہیں آتا تھا۔ بے ہوش ہو گئے، گھر والے اٹھا کر گھر لے گئے، تب اہل قبیلہ اکٹھے ہو گئے اور سب نے آپ کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا۔ شام ہو گئی، ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو کسی نے کہا ابو بکر پانی پی لو، اے صدیق اکبر روٹی کھا لو، کوئی چیز کھا پی لو۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر پر اتنی دیر تک کھانا پینا سب حرام ہے جتنی دیر تک چہرے رسول کی زیارت نہیں کرتے۔ یہ کس کا ایمان تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بہن کے سہارے سے اور اپنی والدہ کے سہارے سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا حال ہے؟ اتنا کہنے کی دیر تھی، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ وعد عاشق جنت الدار یا اللہ، درے یار تو جہاں واردہ۔ اور فرمایا کہ وہ تو ایسی ہستی ہے اللہ کے محبوب آپ کہ میری ایک جان ہے کہ کروڑوں جانیں ہو تو آپ کے قدموں پہ قربان کروں۔ میرے آقا نے سینے سے لگایا، فرمایا ابو بکر تو وہ ہستی ہے جس کو میں دنیا میں بشارت دیتا ہوں بغیر حساب کی جنت میں جائے گا، بغیر حساب کی جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں ہیں کہ ہجرت کا حکم کب آتا ہے، پر ہم یہاں سے ہجرت کر دیں۔ کافی صحابہ بار بار کہہ رہے یا رسول اللہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی حکم نہیں آیا، ابھی مدینہ منورہ میں میرے آقا تشریف نہیں لائے تھے کہ 70 لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے کلمہ پڑھ چکے، 70 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے۔ اب ان کی بھی خواہش تھی کہ سرکار ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم ان کی آب و بھگت کریں، ان کی سیوا کریں، ان کی خدمت کریں، سرکار ہمارے پاس تشریف لائیں۔
ادھر میرے آقا جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر سے بڑا پیار فرما، شہر مکہ۔ مشرکین اور کفار کو یہ پتہ چل گیا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہاں سے تشریف لے گئے مدینے کی جانب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی دین اسلام کا پرچار کریں گے، اور یہ دین جس کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بڑھتا چلا جائے گا، دن بہ دن ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کو جواب دیا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ارادے کو جانتا ہے، تم اس دین کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی پھونکوں سے اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہو جو میرے آقا نے روشن فرمایا ہے۔ فرمایا یہ چراغ پھونکوں سے نہیں بجھایا جائے گا۔ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ دین حق ہے کفر کی حرکت پہ اندھا زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور میاں صاحب آصف پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھونکا نال بجھایا روشن، نور محمد والا نور محمد کدے نہ بجھتی وعدہ حق تعالی۔ فرمایا کہ جتنا مرضی کافر زور لگا لے یہ چراغ جب سے روشن ہوا ہے یہ قیامت تک روشن رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار کے خیالات بدلنے شروع ہوئے کہ کیوں نہ حضور علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا جائے، کیوں نہ حضور کے ساتھیوں کو اور تکالیف دی جائے۔ اس سلسلے میں کفار کے سردار ابو جہل جو ان کی نظر میں ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمت کا باپ کہلاتا تھا، اس نے سارے کافروں کو اکٹھا کیا کہ میٹنگ کی جائے، مشورہ کیا جائے کہ اس دین اسلام کو ان کے بنانے والوں کو کیسے روکا جائے۔ تو کفار کی بہت بڑی میٹنگ، خفیہ میٹنگ، اور اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے۔ ایک اجنبی، جب سارے لوگ شامل ہو گئے نا تو سارے ایک دوسرے کو جانتے تھے، سرداران تھے، لیکن ایک اجنبی سردار ان میں آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے بہت بڑا جبہ اپنے اوپر زیب تن کیا ہوا تھا، اور وہ اجنبی سردار اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ جب سرداروں نے دیکھا کہ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں اس میٹنگ میں جو آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ بندہ کوئی عجیب سا ہے، باعث کیا ہے، وہ اجنبی لگتا ہے۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو سردار نے کہا میں بھی ایک سردار ہوں، میں بھی کسی قبیلے کا سردار ہوں، میں نے دور سے یہ سنا کہ تم لوگ کوئی میٹنگ کرنے والے ہو، تو میں تمہیں مشورہ دینے کے لیے آیا ہوں۔ مفسرین نے لکھا وہ سردار ابلیس تھا، شیطان تھا، جو ظاہری انسانی شکل میں آیا ہوا تھا اور ان میں آ کر مشورہ دینے کے لیے بیٹھ گیا۔ ابو جہل نے میٹنگ شروع کروائی، بڑے بڑے کافر مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے۔ ابو جہل نے کہا کہ کون اچھا مشورہ دے گا اس دین اسلام کو روکنے کے لیے، ہے کوئی؟ ابو الاسود نامی شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک رائے ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے، بند کمرے میں بند کر دیا جائے اور باہر تالا لگا دیا جائے، اتنی دیر تک وہ کمرہ کھولا نہ جائے کہ آپ بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، آپ کا انتقال ہو جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ مجھے تیری رائے کو پسند نہیں آئی۔ دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا، جب آپ شہر بدر ہو جائیں گے آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے، پھر یہ دین بڑھ نہیں سکے گا، مکے سے نکال دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ بات بھی میرے پلے نہیں پڑی، کوئی اچھا مشورہ دے۔ اب وہ جو اجنبی آیا ہوا تھا، جو ابلیس تھا، جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا، میرے پاس سب سے بہترین مشورہ ہے کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم بگانے کی بات کرتے ہو، کبھی قید میں ڈالنے کی بات کرتے ہو، سارے قبیلے اکٹھے ہو جاؤ، اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کر دو اور جنگ بازی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو جو لوگوں کو شہید کر دو۔ نہ بجے گا بانس نہ بجے گی بانسری، وہ والا صاحب ہو جائے گا۔ وہ جان سے سرے سے بات ختم کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتے ہیں، تلواریں سب کے ہاتھ میں دے دی جائیں اور رات کے وقت حملہ کیا جائے،
بعد میں حضور کا ایک قبیلہ ہے بنو ہاشم، اس کو پتہ چل جائے گا کہ میں اتنے قبیلوں سے لڑائی تو کر نہیں سکتا، وہ دیت دے کر لین دین دے کر بات ختم کر دے گا، کیوں نہ ایسا کیا جائے۔ ابو جہل کھڑا ہوا، کہکا لگایا اور کہا کہ مجھے تیرا مشورہ پسند آیا، میں اسی پر عمل کروں گا۔ ادھر رب تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے وحی نازل فرمائی، سورہ انفال کی آیات نازل کی اور اپنے محبوب کو خبردار کیا، آگاہ کر دیا کہ کافر کیا مشورے کر رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب کیا ان کی سیاستیں ہیں، وہ آپ کے خلاف کیا پراپیگنڈے کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن بتایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب یاد کرو جب کافر آپ کے لیے تدبیریں کر رہے تھے، خفیہ تدبیریں، اور اللہ تعالیٰ بھی تدبیر فرما رہا تھا، بے شک اللہ سب سے بڑھ کر تدبیریں کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بلایا اور بلا کے فرمایا علی آج رات میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں گا، یہ فلاں فلاں کافر کی امانت ہے، یہ دے کر تم بھی ہجرت کرانا، اور آج رات تمہیں میرے بستر پر سونا پڑے گا۔ پریشان نہیں ہونا، غم زدہ نہیں ہونا، ڈرنا نہیں ہے، موت تو کیا کوئی بھی تمہارا باغ بھی پاسا نہیں کر سکتا، یہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے ساتھ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس وقت بستر رسول پر سونا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لیکن فرمایا ساری زندگی میں علی کو اتنی سکون کی نیند نہیں آئی جتنی اس رات کو نیند آئی، ہجرت کی رات۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بستر پہ سلایا، حکم دیا کہ آج رات تم نے یہاں سونا۔ ادھر صدیق اکبر کے گھر پہنچے، پہلے شام کو جاتے تھے یا صبح صبح جاتے تھے، لیکن جس دن ہجرت کرنی تھی سرکار دوپہر کے وقت گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا ابو بکر آج رات تیاری کرو، حضور کدھر جانا ہے؟ فرمایا ابو بکر جو تمہارا خواب ہے وہ سچ ہو گیا ہے، جو کب سے تم مجھے بار بار کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول کب ہجرت کا حکم آئے گا، آج وہ رات آ گئی، ہم ہجرت کر رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو جب خوشخبری سنائی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ فرمایا اللہ کے رسول میں نے تو 3 مہینے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے، وہ 2 اونٹنیاں صحت مند اونٹنیاں، ان کی میں خوب خاطر تواضع کر رہا ہوں، خوب ان کو غلہ دے کھلا رہا ہوں، وہ اسی مقصد کے لیے تیار کیا کہ ہم کس وقت کی رات کو خوب کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تیاری کر لو، آج رات کو نکلنا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ فرماتے ہیں کہ میں بالکل خشاش بشاش تھا کہ کب سرکار تشریف لائیں اور ہجرت کر دیں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شام ہوتے ہی فرمایا علی جاؤ اب میرے بستر پہ سو جاؤ، پہرا لگنے والا ہے۔ کفار مکہ نے پہرا باہر لگا دیا، 70 بندے 70 کافر حضور کے حجرے کے باہر پہرا دے رہے ہیں، 70 کافر 140 آنکھیں کہ کب سرکار باہر نکلے اور تلواروں کے وار کریں حضور کو شہید کر دیں، لیکن معاملہ کچھ اور تھا۔ رب نے فرمایا محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکل جائیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ ان کی نگاہوں کے سامنے سے چلے گئے۔ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یہ آیات میرے آقا نے مٹی پہ پھونک ماری، مٹی اٹھائی اور پھونک ماری اور فرمایا یا شاہد الوجوہ، یا اللہ ان لوگوں کے چہرے بگاڑ دیے جنہوں نے تیرے نبی کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ اور مورخین لکھتے ہیں جس کے سر پر یہ مٹی گری بدر والے دن میدان بدر میں وہ کافر مارا گیا، اور وہ مٹی جب ان کے سروں پہ گری وہ بے ہوش ہو گئے، حضور ان کے درمیان میں سے گزر گئے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق اپنے
گھر کا دروازہ حویلی کا دروازہ کھول کر کبھی دائیں جا رہے ہیں کبھی بائیں جا رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تجھے پتہ ہے حالات نازک ہیں، کبھی بھی کوئی کافر حملہ کر سکتا ہے اور آپ نے دروازہ کھول کے رکھا ہوا ہے. میں آتا دروازے پہ دستک دیتا اور آپ باہر آ جاتے. حضرت صدیق اکبر نے عاشقانہ جواب دیا، فرمایا جن کو یاروں کے آنے کی طلب ہوتی ہے وہ دروازے بند نہیں کرتے، وہ دروازے کھول کے رکھتے ہیں. اللہ کے محبوب مجھے کسی کا ڈر نہیں سوائے رب کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر پھر چلو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ساتھ چلے. غار سور کی طرف پہلی منزل ہے اور وہ غار سور جو ایک نوکیلے اور چٹیل پہاڑ ہیں ان پر چڑھ کے وہ غار آتی ہے. جنہوں نے حج کیا یا عمرہ کیا، جنہوں نے زیارت کی ہے، اللہ سب کو لے جائے جہاں جہاں میرے آقا کی قدم لگے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان پہاڑوں پہ چلے سنگریزے تھے، آپ کے پاؤں میں چبھتے تھے، پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون رسنے لگا. صدیق اکبر سے یہ بات برداشت نہ ہوئی. انہوں نے فوراً بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے محبوب اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو میں آپ کو اپنی کندھوں پر بٹھا دوں. میرے آقا نے فرمایا ہاں صدیق، اگر دنیا میں کوئی میری نبوت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے تو تو اٹھا سکتا ہے. ابو بکر صدیق میری نبوت کا کوئی بوجھ اٹھا سکتا ہے وہ تو اٹھا سکتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. 3 میل تک وہ پہاڑی چڑھتے چلے گئے اور کافی دیر لگتی ہے وہ پہاڑ چڑھتے ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب غار کے منہ کے سامنے پہنچے نا، فرمایا اللہ کے محبوب ٹھہر جائیے، میں اتنی دیر تک آپ کو اندر نہیں جانے دوں گا جتنی دیر تک میں خود غار کا جائزہ نہ لوں. میں دیکھوں غار کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے. غار کو جا کے صاف کیا، پھر اپنی پگڑی مبارک پھاڑ پھاڑ کے غار کے اندر جو سوراخ تھے، محررین لکھتے ہیں 72 سوراخ تھے، سب کو بند کر دیا. لیکن آخر میں 2 سوراخ باقی تھے، وہ بند کرنے کے لیے کپڑا ختم ہو گیا. وہ بند کرنے کے لیے کپڑا ختم ہو گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی مبارک ان سوراخوں میں دونوں ایڑیاں دبا دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دی اے اللہ کے محبوب آپ راستہ صاف ہے، اب غار صاف ہو چکی ہے، اندر تشریف لائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے. فرمایا اللہ کے محبوب آپ میری ران مبارک پہ سر رکھیے اور کچھ دیر آرام فرما لیجیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی اس بات کو درگزر نہیں فرمایا، بلکہ آپ حضرت ابو بکر صدیق کی ران مبارک پہ سر مبارک رکھا، محو استراحت ہو گئی، آنکھیں بند کر لی. نبی سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، عام بندہ سو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نبی سو جائے اس کی آنکھیں سوتی ہیں، اس کا دل جاگتا ہے، اس کا دل جاگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی تھوڑی دیر ہی آنکھیں بند کی تھی کہ صدیق اکبر کے پاؤں پہ تھوڑی رگڑ محسوس ہوئی. وہ رگڑ جب محسوس ہوئی تو صدیق اکبر نے ایڑی کو اور دبا دیا. اب رگڑ محسوس نہ ہوئی بلکہ ڈنگ پہ ڈنگ پڑتے جا رہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں وہ زہر سرایت کر گیا اور وہ آنکھوں کے ذریعے آنسو بن کے حضور کے چہرے پہ جب گرے. میرے آقا نے آنکھیں کھولی. فرمایا ما یبکی کا یا ابو بکر، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی زہریلا سانپ پاؤں پہ مار دے رہا ہے، پاؤں پہ ڈنگ رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ ایڑی ہٹاؤں وہ سانپ اندر آئے اور آپ کو نقصان دے. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر مجھے پتہ نہیں، میں جانوروں کے لیے بھی نبی بن کے آیا ہوں، جانور بھی جانتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. پاؤں ہٹا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں ہٹایا، سانپ پھنکارتا ہوا اندر آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سانپ سے مخاطب ہو کے پوچھا اور بھی سانپ اور جانوروں کو مخاطب کرنا وہی جانتا ہے جو ان کی بولیاں جانتا ہے. حضور سب کی بولیاں بھی جانتے تھے. سانپ کو مخاطب کر کے فرمایا سانپ نے صدیق اکبر کو کیوں ڈنگ مارا؟ اتنی دیر میں میرے آقا نے اپنا لعاب جان شریف لگا دیا تھا صدیق اکبر کے پاؤں پہ اور زہر کا اثر ختم ہو گیا.
حضور کے تھوک مبارک میں لعاب دہن شریف کی یہ تاثیر ہے کہ زہر کا اثر بھی جاتا رہا۔ سانپ نے کہا کہ اللہ کے محبوب آج سے 500 سال پہلے میں عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، میں تورات اور انجیل کی تلاوت سن کے آ رہا ہوں، اور اس تلاوت کرنے والے نے کہا کہ ایک ایسا نبی پیدا ہوگا جس کا نور پورے جہان میں چمکے گا۔ وہ نبی کون ہے؟ میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اے عیسیٰ، آپ بتائیں وہ نبی کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا کہ وہ نبی آئے گا، میں تو اس کی خوشخبریاں سنانے والا بن کے آیا ہوں۔ اس نبی کا نام احمد ہوگا، میں جاؤں گا تو وہ نبی آئے گا۔ سانپ نے کہا وہ نبی کہاں ملیں گے؟ فرمایا وہ نبی اس غار میں ملیں گے جس کا نام غار سور ہے، اور ہجرت کر کے وہ اس غار کے رستے آئیں گے اور 3 دن اور 3 راتیں وہاں پر قیام فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ہوں گے، غار میں پہنچیں گے۔ اگر تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو غار میں چلا جا، ایک روز آئے گا تجھے وہ اپنی زیارت کے لیے کروا دے گا۔ سامنے کہا حضور اس وقت سے میں اس انتظار میں ہوں کہ آسے عمر گزاری، چھلے خار ہزاراں، مالی باغ ویکھن نہیں دیندا، آئیاں جدوں بہاراں۔ فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب، انتظار کرتے کرتے عمر بیت گئی ہے، جب باغ دیکھنے کا وقت آیا ہے تو سردار باغ نہیں دیکھنے دے رہا۔ میں نے مجبور ہو کر جب دیکھا کہ سارے سوراخ بند ہیں تو صدیق اکبر کی ایڑی پہ پہلے سر رکھا، بوسہ دیا کہ شاید صدیق کو پتہ چل جائے، پھر مجبور ہو کے ڈنگ مارا۔ جب ڈنگ مار رہا تھا تو آواز آ رہی تھی کہ صدیق اکبر کا عشق کہہ رہا تھا۔ عقل کہتی تھی صدیق پاؤں ہٹا، عشق کہتا تھا پاؤں دبا۔ عقل کہتی تھی صدیق پاؤں میں مار ہے، عشق کہتا تھا جولی میں یار ہے، جولی میں یار ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے 500 سال گزر جاتے، سانپ بھی انتظار کرتے تھے۔ سانپ چلا گیا، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق غار کے اندر آگے تشریف لے جائیں، تھوڑا سا چل کے جائے، شاید کوئی راستہ مل جائے۔ ابو بکر صدیق علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے غار بند ہے، غار بند ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو جا تو صحیح، غار میں چلنا تیرا کام ہے، غار میں راستہ بنانا میرے رب کا کام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 10 قدم چلا، 20 چلا، حتیٰ کہ کافی دیر تک میں چلتا گیا، اچانک مجھے روشنی نظر آئی۔ روشنی میں نے کیا دیکھا ہے کہ دریا ہے، اس دریا میں کشتی ہے، اس میں ایک ملاح بیٹھا ہے اور پار ایک باغ ہے۔ وہ ملاح مجھے آواز دیتا ہے ابو بکر صدیق آپ میری کشتی میں بیٹھ جا، مجھے اس باغ کی سیر کرا دو۔ صدیق اکبر نے فرمایا میرے ساتھ میرے ساتھی محمد مصطفیٰ عربی مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں ان کے بغیر نہیں جا سکتا۔ صدیق اکبر واپس آئے، میرے آقا نے فرمایا ابو بکر کیا دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ روشنی نظر آئی، پھر دریا نظر آیا، پھر اس میں ایک کشتی ہے، پھر ملاح ہے، پھر سامنے باغ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر جانتے ہو وہ دریا کیسا ہے، وہ کشتی والا کون ہے، وہ باغ کیسا ہے؟ فرمایا واللہ اعلم ورسولہ، صدیق کو اس بات کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا صدیق وہ جو تجھے دریا نظر آیا وہ حوض کوثر نہر کوثر تھی، جو کشتی میں ملا نظر آیا وہ رضوان جنت تھا، جنت کا فرشتہ تھا، دروغ جنت تھا، اور سامنے جو تجھے باغ نظر آ رہا تھا وہ جنت تھی۔ اگر تو اس دنیا میں چاہتا اس کشتی میں بیٹھ کر جنت میں چلا جاتا۔ تو صدیق اکبر نے جواب دیا وعدہ عاشقن جنت در یار دا درے یار تو جہاں وار دا، جڑا منگتا نہیں سونے دے دربار دا انہیں لینا کی جنت دی گلزار
تنعمون، فرمایا یا رسول اللہ جنت نہیں چاہیے، یہ حور و غلمان نہیں چاہیے، یہ نہریں نہیں چاہیے، مجھے صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ میرے آقا کا ساتھ کہاں کہاں ابو بکر صدیق کو ملا؟ ایک نقشہ کھینچ دیتے ہیں، فجر ہے تو ابو بکر حضور کے ساتھ، ظہر ہے تو حضور کے ساتھ ہے، عصر ہے تو حضور کے ساتھ ہے، مغرب ہے تو حضور کے ساتھ ہے، اور عشاء کی نماز ہے تو حضور کے ساتھ ہے، جمعہ کا وقت آیا تو حضور کے ساتھ ہیں، عیدین ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، جنازے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں، سفر ہے تو حضور کے ساتھ ہے، میدان بدر ہے تو حضور کے ساتھ ہے، میدان احد ہے تو حضور کے ساتھ ہے، غزوہ حنین آ گئی تو حضور کا ساتھ ہے، آج قبر میں مزار اقدس میں بھی حضور کے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ میرے آقا ایک روز جلوہ فروز ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا، اس خواب میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے ہیں، ایک کا نام باب الصدقات ہے، ایک دروازے کا نام باب الصیام ہے، ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے۔ فرمایا کہ میں نے ایک دروازے کو دیکھا جس کا نام باب الزکات ہے، ایک کا نام باب الحج ہے۔ اللہ کے محبوب پھر کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ بڑا ہی خوش نصیب وہ شخص ہوگا جو ہر دروازے سے گزرے گا، ہر دروازے سے اندر داخل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اس فرشتے سے، اس آواز دینے والے سے کہا کہ باب الصدقات سے تو صدقہ دینے والا گزرے گا، حاجی حج والے دروازے سے گزرے گا، عمرہ کرنے والا عمرے والے دروازے سے گزرے گا، نمازی نماز والے دروازے سے گزر جائے گا۔ وہ کون سا خوش نصیب ہے جو ہر دروازے سے جس کو آواز آئے گی؟ فرمایا اللہ کے محبوب وہ آپ کا ایک غلام ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ اتنا کہا، فرمایا میری آنکھ کھل گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ کاش میں ہی وہ شخص ہوتا جسے ہر دروازے سے آواز آتی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر مجھے میرے رب پر بڑا کامل یقین ہے، ہو نہ ہو تو ہی وہ شخص ہے جسے ہر دروازے سے آواز آئے گی جنت میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ کسی نے پوچھا ابو بکر آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ فرمایا ان نظر الی وجہ رسول اللہ، ابو بکر کی خواہش ہے کہ میری آنکھیں ہوں کملی والے کا چہرہ ہو، قیامت آ جائے صدیق دیکھتا ہی رہ جائے۔ فرمایا اس سے بڑھ کے اور کوئی خواہش؟ فرمایا میری دوسری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کا مال ہو حضور پہ قربان ہو جائے۔ فرمایا تیسری خواہش؟ فرمایا میری اس آخری اور تیسری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر کی بیٹی ہو حضور کے نکاح میں آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں حضرت صدیق اکبر کی پوری کر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیارت رسول کا سب سے زیادہ شرف اگر حاصل ہوا تو صدیق اکبر کو حاصل ہوا، اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح حضرت ابو بکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار پایا۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب یہاں پر یہ بھی بتاتا جاؤں حضور کے چار یار ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں آئیں، اور حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی کے نکاح میں حضور کی بیٹیاں گئیں۔ اس طرح دو داماد بن کے دو سسر بن گئے۔ یہ شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آخری بات کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر ہجرت جو ہے یہ چلتا چلتا مدینے میں میرے آقا کس شان کے ساتھ پہنچے، سیدنا صدیق اکبر حضور کے ساتھ کس طرح والہانہ طور پر ساتھ ساتھ چلے، راستے میں کیا معاملات اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، اور مدینے میں آ کے آپ نے کیا قانون نافذ فرمایا جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔